باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. زائرین کرام، الحمدللہ جس کی برسوں سے طرف ہمارے دلوں میں تھی کہ مولا کب اپنے در پہ ہمیں حاضری کا شرف عطا کریں گے، کب ہم مرنے سے پہلے ایک بار کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آج وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا کہ سامنے نواسۂ رسول حسین ابن علی کا مرقد ہے. ہم کربلائے معلیٰ میں کھڑے ہیں، مقتل میں کھڑے ہیں. سنا کرتے تھے کہ بیابان میں دشت نینوا میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. مولا کب ہم آپ کے جوار میں عزیزان گرامی، آپ حسین نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا. خدا کی قسم اتنی اپنی قسمتوں کو سلام پیش کیجیے. کریم ابن کریم حسین ابن علی کا کرم ہے تو اس نے ہمیں جنت المعلیٰ میں لا کر کھڑا کر دیا. انسان آئے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کرے تو صحیح. وہ جنت ہمیں نہیں چاہیے جہاں پر حسین نہ ہو، ہمیں تو صرف حسین چاہیے. جنت ہمارے قدموں میں ہے اور کوثر بھی ہمارے قدموں میں، سب کچھ مل جائے گا اگر حسین مل گئے. آج اسی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یقین جانیں یہ عظیم راتیں ہیں جو آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں، عظیم مناسبتیں ہیں جو آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں کربلائے معلیٰ کے لیے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ابھی آپ دیکھیے گا رات میں واپس آئیں گے، لوگ سڑکوں پر سوئے ہوئے ہوں گے، صحرا میں سوئے ہوئے ہوں گے، اس بیابان میں، اور یہاں پر لیٹے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس عشق میں کہ حسین ابن علی کے جوار میں سونا مل رہا ہے، کہ جہاں پر نیندیں حرام تھی، جہاں پر بچے چلچلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن آج ہمیں حسین کی بارگاہ میں سونا نصیب ہو رہا ہے، زیارتیں نصیب ہو رہی ہیں. جہاں پر چلنے کا ثواب الگ ہے، جہاں پہ آداب زیارت بیان کیے گئے ہیں، کس طریقے سے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہیے. جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس جنت میں ہم روزے کے اندر جائیں گے. ایک نشیب میں آپ جا رہے ہیں، ایک ڈھلان ہے. امام حسین کی قتل گاہ نشیب میں تھی نا، جنت کربلائے معلیٰ کی جو سرزمین تھی، اس سے نشے میں مولا نے اپنے مقتل کو چنا تھا تاکہ میری بہن زینب مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے. جب آپ اندر جائیں گے ایک بڑی سی زری ہوگی، اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں، 3 لاشیں ہیں. امام حسین کی قبر مبارک ہے، بائیں تھی جناب علی اکبر دفن ہے، سینے پر جناب علی اصغر دفن ہے. پھر آپ دیوار میں دیکھیں گے ایک بڑی سی جعلی نصب کیے ہیں، اسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. جہاں پر بڑی سی قبر بنائی گئی اس میں تمام شہداء کو دفن کیا گیا. اور پھر اس کے سامنے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی زری بنی ہوئی ہے، حبیب بن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست، اس کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے. پھر اسی جس ملی ہوئی قتل گاہ ہے امام حسین. ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آئے گا جہاں پر امام حسین اسلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. خواتین کی جانب آپ دیکھیں گے ایک زری اور چھوٹی سی بنی ہوئی ہوگی، وہ ابراہیم مجاب 7ویں امام کے فرزند کی قبر مبارک ہے. یہ زیارتیں ہیں اندر، انشاءاللہ آپ جائیں گے، زیارت کریں گے. یہ آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں خدا کی قسم جہاں پر ہر وقت جو فرشتے قبر امام حسین اسلام کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک بار زیارت نصیب ہو گئی اس کو دوبارہ زیارت نصیب نہیں ہوتی. ایک تسلسل ہے، ایک فرشتوں کا اپنی تسبیح ہے چھوڑ کے، اپنی تمام ریاستیں چھوڑ کر کے ہمیں حسین کی زیارت کو جانا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو منتخب کیا گیا. آؤ حسین کی جانب آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کیا عطا کرتے ہیں. وہ حسین کہ جس نے حور جیسے شخص کو معاف کر دیا، وہ حسین جس نے فطرس کو بالوں پر عطا کر دیے، وہ حسین جس نے راہب کا بگڑا ہوا مقدر بنا دیا. آج اسی حسین کے در پر کھڑے. مولا ہم بھی اپنی مرادوں کی جھولیاں لے کر تیری بارگاہ میں آئے. حسین تیرے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں. مولا تو ہی بھرنے والا ہے، تو ہی مرادیں پوری کرنے والا ہے. یقین جانیں آپ کی مرادیں یہیں سے پوری ہو کے جائیں گی. یہ وہ در ہے جہاں پر کوئی دشمن خالی ہاتھ نہیں جاتا. جائے کہ ہم تو چاہنے والے ہیں. امام حسین السلام کی ذات کا اگر کوئی شخص آتا ہے، امام فرماتے ہیں تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے، وہ اس کا جنت ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم، حسین نے بلایا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنتی بنا دیا ہے. اب اور کیا چاہیے ہمیں دنیا میں کہ ہماری پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر کے حسین نے ہمیں جنت کی سند دے دی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کی سند، وہ حسین کی زیارت کر لے. عزیزان گرامی، آج اسی حسین کی بارگاہ میں ہیں. آپ جائیں گے کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا اس دشت نینوا میں شہید کیا گیا. مولا ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے آنکھوں کے نکلتے ہوئے آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. کسی عارف سے پوچھا گیا کیسے پہچانے کہ ہمارا آنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں اذن دخول ملا کہ نہیں ملا، ہمیں مولا نے اجازت دے دی کہ نہیں دے دی. کہا دیکھو اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو سمجھ لو کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے. حسین ابن علی کی مصیبت کوئی مصیبت کم
نہیں ہے ارباب اعضاء۔ جب حسین یہاں پر پہنچے تو حسین کی دکھیاری ماں اسی مقتل میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اپنے بالوں سے اس مقتل کو صاف کر رہی ہے، کہیں میرے لال کے کنکر یا نہ چپ جائے، کوئی پتھر نہ چپ جائے۔ کیا فاطمہ کتنی خوش نصیب ہے، اپنے لال کے لیے پورے مقتل کو صاف کر رہی ہے۔ ارے روز عاشور حسین کو کبھی نیزوں سے مارا جائے گا، کبھی تلوار سے مارا جائے گا، یہی ہوا نا روز عاشور جب غریب زہرا حسین ابن علی گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تبر مار رہا تھا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے ماں دکھیاری اپنی آغوش کو پھیلا کر کہہ رہی تھی آجا میرے حسین میری آغوش میں آجا۔ ارے ماں کو دیکھا، اب جیسے حسین زین سے زمین پر آئے، حسین زین سے زمین پر نہیں آئے، حسین کے جسم میں اتنے تیر لگ چکے تھے، حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رونا ہے، اٹھ کر نہیں رونا چاہیے حسین کی مظلومیت پر۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین کو کتنے تیر مارے گئے، خدا غریق رحمت کرے، میر انیس کو کہتے ہیں 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرف کا ہے ارے مرتبہ شمر ملون خون خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے مرتبہ چلائے گئے، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے۔ اور جب اس نے اس خنجر کو اٹھایا، اس کی دھار کو دیکھا، پاس میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، اس پر خنجر کو مارنا شروع کر دیا تاکہ دھار بند ہو جائے۔ حسین کا جب گلا کاٹا جائے تو تکلیف کے ساتھ کاٹا جائے، ایک بار سے نہیں 13 ضربیں چلائی گئی، سوکھی رگیں کاٹی گئی، مجھے نہیں پتا تڑپا تڑپا کے حسین کو ذبح کیا گیا۔ ایک ماں چلاتی رہی ارے ناما میں نے بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اے میرے حسین تیری ماں